واقعہ مینار پاکستان۔ قصور کس کا تھا؟ اس لڑکی کا جو وہاں اتنے مردوں میں اکیلی پہنچ گئی تھی، یا ان 400 کے قریب لوگوں کا جو آزادی منانے آئے تھے، یا اس میڈیا کا جس نے اس واقعے کو ریکارڈ کیا؟ قصور کس کا تھا؟ قصور اس میں کس کا تھا جس جس نے اپنے بیٹے کو لڑکی کی عزت کرنا نہیں سکھائی؟ اس باپ کا تھا جس نے اپنے بیٹے کی ایسی حرکتوں پر قابو نہ رکھا۔ قصور اس لڑکی کے باپ کا تھا اور اس کے بھائی کا تھا جو اپنی بہن اور بیٹی کے محافظ نہ بن سکے۔ قصور اس لڑکی کا تھا جو بنا محرم کے اکیلی ایسے درندوں میں جا گھسی۔ قصور اس میڈیا کا تھا جس نے افسوسناک واقعہ کو کیمرے کی آنکھ میں تو محفوظ کر لیا، لیکن آگے بڑھ کر ایک بہن بیٹی کا پردہ نہ رکھ سکا۔ قصور ہر اس شخص کا تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کو پامال کیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر سب کے خون تو بہت گرم ہے، سب کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ اب نہ عورت کے لباس پر بات کرنا۔ اب تو وہ 400 کے مجمع میں تھی، تو اب اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ بھرے مجمع میں تھی، لیکن وہ عورت تھی جیسے ایک ہیرا جو نیز سڑک پر چاہے دن کی روشنی میں 100 پہروں کی موجودگی میں ہو، جو تو بھی چوری ہونے کے درپے ہوتا ہے۔ تو بنتے ہوا، تم نے کیوں سوچا کہ حفظ کے پجاری تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم نے یہ امید کیسے لگا لی کہ تم نے اپنا آپ نہیں جانا؟ تم قیمتی ہو اس لیے کہ تم محرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر محافظ کیا۔ تم قیمتی ہو اس لیے کہ تمہارے محرم کو اللہ تعالیٰ نے تم پر محافظ کیا تاکہ تمہیں درندے نوچ کر نہ کھائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس لیے تو ہمارے رب نے تمہیں چھپایا ہے اور پردے کا حکم دیا ہے، تمہیں قیمتی زیور کی طرح رکھا، لیکن تم نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو ان درندوں نے تمہیں بے مول کر دیا۔ تم نے وقت رہتے اپنا آپ نہیں پہچانا اور تم اب آزادی مانگتی ہو، اس لیے ایسے درندے تمہیں نوچ کھائیں۔ کہتی ہو رات 3 بجے عورت گھر سے نکل نہیں سکتی، تو کیوں نہیں نکلنا؟ تمہیں اگر کوئی مجبوری ہے اپنے محرم کے ساتھ نکلو، کوئی تمہیں گندی نگاہ سے دیکھنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا۔ تم تم تو 1400 سال پہلے آزاد کر دی گئی تھی۔ تم تو 1400 سال پہلے آزاد کر دی گئی تھی، تم غلامی میں خود آئی ہو۔ اپنا آپ کھلا چھوڑنا آزادی نہیں ہے۔ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا شوہر، تمہارا بیٹا، بس یہی مرد تمہارے محافظ، تمہارے ہمدرد ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی تمہارا رہنما نہیں۔ اب بھی وقت ہے، پہچانو خود کو۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت ساری پردہ اور ستر ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ سنن ترمذی احادیث 1173۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی حدیث 936 میں اسے صحیح کہا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ جتنا مرضی کوئی فیمنزم آ جائے، لبرلزم آ جائے، کوئی بھی عورت کو اتنی عزت نہیں دے سکتا جتنی میرے رب نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دین اسلام نے دی ہے۔ مرد اور عورت کوئی بھی غلط نہیں ہے، غلط صرف وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے خلاف جائے اور اس کی مقرر کردہ حدود کو پامال کرے۔ انصاف تو ہوگا، اس جہاں میں نہیں تو اس جہاں میں ہر ایک کو اپنا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر ایک کو انصاف ملے گا اس جہاں میں۔ اپنے اعمال کا مرد اور عورت دونوں کو ہی جواب دینا ہوگا۔ میری بہنوں، میں بس اتنا ہی کہوں گی، جو طاقت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ شاید کسی کے پاس بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت عزت دی ہے۔ اللہ نے تمہیں ماں بننے کا شرف بخشا ہے، اور ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے بہت درد تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ تمہیں تمہاری حیثیت بتائی ہے کہ تم کیا ہو، کتنی مضبوط ہو۔ اس قدر خود کو پہچانو۔ عزت و آبرو تمہارے رب کے بتائے ہوئے راستے پر ہی ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ ہمیں بری نگاہ سے دیکھ بھی لے، جب تک کہ عورت خود نہ چاہے۔